نبی یا رسول، یا نبی یا رسول، نبی 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 مصطفیٰ، نبی 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 مصطفیٰ، یا نبی یا رسول، یا نبی یا رسول، یا نبی یا رسول۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آقا کا مہینہ، ماہ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک اس میں نازل ہونے والی رحمت و برکتوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا چلوں، اور ویسے بھی جو ماہ شعبان جاری ہے یہ ماہ درود و سلام بھی ہے۔ الحمدللہ کئی عاشقان رسول درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ویسے تو جو عاشقان رسول ہیں، جو حضور سے محبت کرتے ہیں، وہ پورے سال ہی پڑھتے ہیں، ہر دم ذکر نبی کرتے ہیں، لیکن اس ماہ شعبان میں تو ان کا یہ سلسلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور ماہ شعبان میں ویسے بھی زیادہ پڑھنا ہے۔ ایک فضیلت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بڑی پیاری فضیلت ہے، اور آپ یقیناً چاہیں گے کہ یہ فضیلت مجھے بھی ملے۔ اچھا چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کو بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت مل جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، کوئی عام انسان نہیں، دنیا کا کوئی انسان نہیں، کوئی جناب ایسے ہی کوئی بندہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرنے کی سعادت یقیناً ہر مسلمان چاہتا ہے۔ تو یہ سعادت کیسے مل سکتی ہے؟ آئیے فضیلت سنیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے، جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ اور میرا یہ یقین ہے، یقین ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے، کہ جس شخص سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مصافحہ کر لیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس شخص کے جسم یا کسی عضو سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مس ہو گیا، ٹچ ہو گیا، خدا کی قسم اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ اگر ہم یوں دیکھتے چلے جائیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قرب کی برکت سے، مصافحے کی برکت سے جو مزید فضائل ملنے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم نے اپنے پروگرام کے لاسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کی تھی کہ ماہ شعبان کو ہمیں کس طرح عبادتوں میں گزارنا ہے۔ اس میں بھی ہم عبادت کی ایک خاص قسم کا تذکرہ خیر کریں گے۔ ہمارے ساتھ آخر تک آپ شامل رہیے گا، اور چونکہ آپ نے بارہا سنا ہے، علماء سے سنا ہوگا، خطباء سے سنا ہوگا، ایف جین چینل کے مختلف پروگرامز میں آپ نے رجب میں اور ماہ شعبان میں یہ روایت اور یہ بات سنی ہوں گی کہ ماہ رجب المرجب یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان یہ آب پاشی کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر میں اس کو آسان کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اپنے محبوب کو منانے کا مہینہ ہے۔ تو یہ آب پاشی کرنے کا مہینہ یہ جاری ہے، اور
رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں اس کی قبولیت کی دعا کرنے کا یہ گویا کہ مہینہ ہے۔ تو آج میں نے عبادت کی ایک بڑی ہی خاص قسم جو اللہ پاک کو بڑا محبوب ترین جو ہے وہ عمل ہے، وہ عبادت بڑی محبوب ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ عبادت بڑی محبوب ہے، اللہ پاک کے نیک بندوں کا اس عبادت پر جو استقامت کا سلسلہ تھا وہ کمال کا تھا۔ وہ عبادت ایسی ہیں کہ قرآن کریم میں جا بجا اس عبادت کی ترغیب اور اس کا تذکرہ ہے، نہ صرف ترغیب، نہ صرف تذکرہ، بلکہ وہ عبادت میں جو مشغول ہیں اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے، فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے مقامات، اس کو جو مرتبہ ملے گا، اس کو جو شان ملے گی، اس کے لیے جنت میں جو انعامات رکھے گئے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزوں کو قرآن کریم میں جگہ بجگہ بیان کیا گیا، احادیث پاک میں اس کے مرتبے کو بیان کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پریکٹیکل کر کے بتایا اور صحابہ اکرام نے اس کو لیا اور آگے پہنچایا۔ وہ عبادت کی بڑی ہی خاص اور اہم قسم ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لانا، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا، اپنے گناہوں سے رجوع کر لینا اور اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں میں لگ جانا، نیک اعمال میں لگ جانا۔ تو آج میں نے اس ایپیسوڈ میں گفتگو کرنی ہے توبہ پر، اپنے رب کو منانے پر۔ کچھ دن بچے ہیں ماہ شعبان کے، ہو سکتا ہے غفلت میں گزر گئے ہوں، ایک بھی دن، ایک بھی لمحہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا موقع نہ ملا ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لانے کا موقع نہ ملا ہو، تو اب بھی وقت ہے۔ اور یہ رجوع کرنے کا اور یہ جو سلسلہ ہے اس کی اہمیت پر انشاءاللہ چند مدنی پھول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے اگر میں توبہ کی تعریف پر اگر کلام کروں، گفتگو کروں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، توبہ کہتے کسے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہیں محفل میں بیٹھ گیا، اس نے ہاتھ اٹھائے اور دو ہاتھ جو ہے وہ گال پر مار لیے تو یہ توبہ ہو گئی۔ تو توبہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، توبہ کے تقاضے کیا ہیں، کن اسباب کو اختیار کر کے ہم توبہ کی طرف بڑھ سکتے ہیں، یا ایسے کون سے اسباب ہیں کہ جو ہمیں توبہ تک جانے نہیں دے رہے، اللہ والوں کے انداز کیا تھے، قرآن و حدیث میں کیا ترغیبات ہے، یہ سب میں نے انشاءاللہ الکریم بیان کرنا ہے۔ لیکن یہ جانیے سب سے پہلے ناظرین کرام کہ توبہ کہتے کسے ہیں۔ جب بندے کو اس بات کی معرفت یعنی پہچان حاصل ہو جائے کہ گناہ کا نقصان بہت بڑا ہے، گناہ بندے اور اس کے محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے، تو وہ اس گناہ کے ارتکاب پر یعنی اس گناہ کو کر لینے پر ندامت اختیار کرتا ہے اور اس بات کا قصد و ارادہ کرتا ہے میں گناہ کو چھوڑ دوں گا، آئندہ نہ کروں گا، اور جو پہلے کیے ان کی وجہ سے میرے اعمال میں جو کمی واقع ہوئی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بندے کی اس مجموعی کیفیت کو جو اوپر بیان ہوئی، اس پوری کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ علم، ندامت اور ارادے، ان تینوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے، لیکن بسا اوقات ان تینوں میں سے ہر ایک پر بھی توبہ کا اطلاق جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا گیا کہ ندامت یہ توبہ ہے، کسی گناہ کا احساس ہو جانا یہ جناب یہ توبہ ہے، یا کوئی بندہ بس کسی چیز کو چھوڑنے پر آ جائے کہ اب میں یہ نہیں کروں گا، تو اس کا ارادہ بھی کر لینا یہ توبہ ہے۔ لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بندے کو گناہ کا علم ہو گیا، معرفت حاصل ہو گئی، اب شرمندہ بھی ہے، نادم بھی ہے، اور پھر اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ بھی ہو گیا، تو یہ تین چیزیں مل کر ہوتی ہے توبہ۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے کہ توبہ کہتے کسے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کی طرف نظر کریں ناظرین کرام، تو اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور صرف توبہ نہیں، سچی توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے رب کے قرآن سے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے،
صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سائد کے تحت فرماتے ہیں، توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائیں اور وہ گناہوں سے مجتنب یعنی بچتا رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب نے فرمایا کہ توبہ نصوحہ وہ ہیں کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا، کہ جس طرح ایک بکری سے یا کسی دودھ دینے والے جانور سے دودھ کو دھو لیا جائے، نکال لیا جائے، تو جس طرح وہ دودھ دوبارہ تھن میں داخل نہیں ہو سکتا، تو توبہ کرنے کا مطلب اور مقصد اور توبہ کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ توبہ کر لینے کے بعد بندہ گناہ کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھے، کبھی اس کی طرف نہ پھرے، کبھی اس کی طرف نہ جائے۔ یہ ہے توبۃ النصوح، سچی توبہ، پکی توبہ، وہ توبہ جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا ہے۔ احادیث طیبہ بہت کثیر ہے، بہت کثیر ہے۔ میں چند احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آئیے سنیے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اے آزمائش میں مبتلا ہونے والے اسلامی بھائیوں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں، آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ بکھرے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کا سپورٹ نہیں کر رہا، آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، کوئی سہارا نہیں ہے، آپ بے سہارا ہیں، آپ کے گھر والوں نے آپ کو چھوڑ دیا، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، آزمائشوں میں ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ پاک آزمائش میں مبتلا بندے کو پسند فرماتا ہے، اور دوسرا جو پہلو ہمارا کہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ پاک بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، صرف توبہ نہیں، بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ اللہ پاک کی محبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ احادیث بھی سنیے، واقعات بھی سنیے، لیکن اپنے بارے میں غور ضرور کرتے چلے جائیے کہ میں کتنی توبہ کرتا ہوں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ دل ہی دل میں یہ ارادہ بناتے چلیے کہ انشاءاللہ الکریم میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد حدیث قدسی ہے اور کمال کی ہے، ناظرین کمال کی ہے۔ یقین جانے جب جب وہ حدیث پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں نا، اپنے رب کی رحمت پر جو ایک ٹکٹکی بنتی ہے، اپنے رب سے جو ایک محبت والا لگاؤ جو ایک بڑھتا ہوا فیل ہوتا ہے نا، میں آپ کو شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کمال ہے، اللہ پاک کی رحمت کمال ہے، میرے رب کا کرم کمال ہے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد، اتنی معصیت میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ پاک کا جو کرم اپنے بندوں پر ہوتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی یہ سنیے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ اتنے بڑھ جائے کہ زمین سے آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے، اتنے گناہ بڑھ جائیں، اتنے تو گناہ کریں کہ زمین سے آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، جتنی خلا ہے زمین سے آسمان کے درمیان یہ ساری بھر جائیں، پھر تو میری بارگاہ میں توبہ کریں تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے رب کی رحمت، یہ ہے توبہ کرنے والوں کا انعام، یہ ہے توبہ کرنے والوں کی جزا، یہ ہے توبہ کرنے والوں کے لیے بہترین انداز کی شفقت اور ان پر نظر عنایت۔ سبحان اللہ، کہ جو اتنے گناہ کرے کہ زمین سے آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے، لیکن اگر وہ توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اللہ پاک سب معاف کر دیتا ہے، سب مٹا دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میرے رب کی رحمت، میرے رب کی شان کتنی ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ پاک اس گناہ کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے، جہاں پر اس نے وہ گناہ کیا ہے اللہ پاک اس جگہ کو وہ چیز بھلا دیتا ہے، وہ گناہ بھلا دیتا ہے۔
مٹا دی جاتی ہے چیزیں، سب کچھ مٹا دیا جاتا ہے۔ ایک سچی توبہ میں ناظرین کرام کتنا پاور ہے، کتنا پاور ہے کہ بندہ اگر سچے دل سے کرے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب بھی توبہ نہیں کریں گے، اب بھی گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور ماہ شعبان میں توبہ نہیں کریں گے تو پھر کب توبہ کریں گے؟ ماہ شعبان میں نہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے تو کب گڑ گڑائیں گے؟ ارے جناب ابھی تو موقع ہے، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو وہ دن ہے، ابھی تو وہ ایام ہیں، ابھی تو وہ مہینہ ہمیں ملا ہے اپنے رب کو منانے کا، اپنے رب کو راضی کرنے کا، اپنے گناہوں سے رجوع لانے کا۔ آ جاؤ یار، آج سب اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں۔ یہ فرمان ہمیں گویا کہ اس بات کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ وہ حدیث پاک التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کمال ہے۔ فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو، خلاص ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ فرمان اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ذرا چلتا ہوں بزرگان دین کے انداز کی طرف، اور آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بزرگان دین کا توبہ کا انداز کیا ہوتا تھا، اور بزرگوں میں سب سے بزرگ تر شخصیت پوری دنیا میں جو ہوئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ساری رفعت، ساری بلندیاں، ساری فضیلتیں، ساری عنایتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا دنیا میں کسی کو ملی ہے؟ کسی کو نہیں ملی۔ جیسے میرے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، ناظرین کرام، اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے بڑی فضیلت اور رفعت والے ہیں نا، ویسے ہی آپ کے اندر جو صفات، جو اچھی صفات ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ یعنی آپ جس طرح پوری امت نہیں بلکہ پوری دنیا میں آج تک دنیا و ما فیہا میں جو چیزیں بنائی گئی، جو بھی مخلوقات دنیا میں بھیجی گئی، ان سب میں سب سے بڑھ تر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ تو جس طرح آپ کی شخصیت اعلیٰ اور افضل ہے، اسی طرح آپ کو جو علم دیا گیا وہ بھی سب سے اعلیٰ و افضل ہے، سب سے بڑھتر ہے، سب سے زیادہ ہے۔ آپ کا کوئی ثانی نہیں، آپ کی خوبصورتی میں کوئی آپ کا ثانی نہیں، آپ کی فضیلت و بلندیوں میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، آپ کے کمالات میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، آپ کے اوصاف میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ یعنی یوں کہوں کہ آپ اللہ پاک سے ڈرتے تھے تو خوف و خشیت الہی میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر ہم انداز دیکھیں، مبارک انداز دیکھیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا کیا تھا، تو مثال نہیں ملتی۔ انداز یہ تھا، خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، جس کا خلاصہ کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں روزانہ 80 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 80 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہے نا، بلکہ معصوموں کے بھی سردار ہیں۔ آپ سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتے، محال ہے۔ اگر یہ کوئی کہے معاذ اللہ رب العالمین کہ ان سے گناہ سرزد ہو سکتے، وہ تو مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں ڈیلی 80 مرتبہ توبہ کرنے کا معاملہ، کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، 80 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ امتی دن رات گناہ کریں، گناہوں کی محفلوں کو آباد کریں۔ کبھی جناب بدنگاہی کا گناہ ہے، دیکھ رہا ہے تو صرف نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے موبائل میں گندی گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، بے حیا عورتوں کو دیکھ رہا ہے، ایسے نظارے دیکھ رہا ہے کہ جو ایک مسلمان کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اپنی زبان چلا رہا ہے تو صرف اپنی زبان سے غیبتیں کر رہا ہے، مسلمانوں کے دل توڑ رہا ہے، دل آزاریاں کر رہا ہے، بدگمانیاں ذہن میں دیکھے، دل میں دیکھے بدگمانیاں، کئی سو گناہ تو ہم نے اپنے دلوں میں پالے ہوئے۔ الامان والحفظ، الامان والحفظ۔ ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان، ہمارے رشتہ دار ہم سے پریشان، ہمارے ارد گرد رہنے والے انسان ہم سے پریشان۔ جناب کتنی ساری برائیاں ہیں، اور پھر بھی بندہ کہے میں نے کیا ہی کیا ہے، میں کیوں توبہ کروں، میں نے کیا ہی کیا ہے، میرا گناہ کیا ہے؟
لوگ آئے دن یہ کہتے دکھائی دیتے کہ جناب میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے. ارے جناب اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کہیں میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو جو دن رات اتنے گناہ کر رہا ہے، جو چلتا ہے تو اس کے پیر زنا کاریوں کی اڈوں کی طرف بڑھتے ہیں، شراب خانوں کی طرف بڑھتے ہیں، جوا خانوں کی طرف بڑھتے ہیں، بڑے بڑے کرمنل ہے، نہ جانے کیسے کیسے معاملات کر رہے ہیں، چوری ڈکیتی اور اس طرح کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، ناحق قتل کرنا اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہونا. دن رات گناہوں کا انبار ہے، اس کے بعد بھی بندہ توبہ نہ کرے. ہم تو حضور کے امتی ہیں نا، حضور کے غلام ہیں نا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کر رہے ہیں تو امتی کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کے بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ یہ توبہ کرنے کے حوالے سے اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت تھا. اس کے علاوہ اگر ہم تاریخ میں نظر دوڑاتے ہیں ایف جین چینل کے ناظرین، تو ہمیں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں، کئی واقعات، ایک نہیں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ بولتے نا کہ ایک دل بھر آتا ہے کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے. ایسے بھی لوگ تھے جو اپنے رب سے اتنے ڈرتے تھے، جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کوششیں کرتے تھے، جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جناب اس انداز کو اپناتے تھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع لے آتے تھے. یہ کمال کے لوگ تھے. میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں. سیدنا ربیعہ بن عثمان تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ گناہ گار تھا. اس کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرتے، وہ گناہوں کے گہرے سمندر میں غرق تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا اور اس کے دل میں احساس پیدا فرمایا کہ اپنے آپ پر غور کر، تو کس روش پر چل رہا ہے، کس راستے پر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہ احساس اور گناہ پر ندامت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اس پر بھی اللہ پاک نے کرم فرمایا اور اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی. غفلت کے پردے آنکھوں سے ہٹ گئے، سوچنے لگا کہ بہت گناہ ہو گئے ہیں، اب پاک پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے. بہت گناہ ہو گئے، بہت گناہ کر لیے، بہت نافرمانی کر لی، اب مجھے توبہ کر لینا چاہیے. چنانچہ اس نے اپنی زوجہ سے کہا، میں اپنے سابقہ تمام گناہوں پر نادم ہوں اور اپنے پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وہ رحیم و کریم پروردگار عز و جل میرے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا. میں اب کسی ایسی ہستی کی تلاش میں جا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے. ہائے ہائے ہائے، کتنا پیارا انداز. اب میں کسی ایسی ہستی کے پاس جا رہا ہوں کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں میری سفارش کرے. اتنا کہنے کے بعد وہ شخص صحرا کی طرف چل دیا، جنگلات کی طرف نکل گیا. جب ایک ویران جگہ پہنچا تو زور زور سے پکارنے لگا، اے زمین تو اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے شفیع بن جا، اے آسمان تو میرا شفیع بن جا، اے اللہ کے معصوم فرشتوں تم ہی میری سفارش کرو. وہ زار و قطار روتا رہا اور اسی طرح صدائے بلند کرتا رہا، ہر چیز سے کہتا رہا کہ تم میری سفارش کرو، اے زمین میری سفارش کر، اے آسمان میری سفارش کر. فلاں فلاں چیزوں کو نام لے کر پکارتا رہا اور سفارش کے لیے کہتا رہا اور کہتا رہا کہ میں اب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. وہ شخص مسلسل اسی طرح پکارتا رہا، بالآخر روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر منہ کے بل گر گیا. اس کی اس طرح سے آہوزاری اور گناہوں پر ندامت کا یہ انداز مقبول ہو گیا اور اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا گیا جس نے اسے اٹھایا، اس کے سر سے جو گرد لگی تھی اس کو صاف کیا اور کہا، اے اللہ کے بندے تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تیری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے. اس پر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کون کرے گا، وہاں میرا شفیع کون ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا، تیرا اللہ سے ڈرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو تیرا شفیع ہوگا اور تیرا یہی عمل بارگاہ خدا بندی میں تیری سفارش کرے گا. اللہ سے ڈرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. ایسے کئی واقعات. ایک واقعہ اور سنیے.
اور اپنا ذہن بنائیے کہ ہمیں بھی اپنی کیفیات کو تبدیل کرنا ہے. یار ہم نے بہت رو لیا دنیا کے لیے، ہم نے بہت رو لیا دنیا کی جھنجھٹوں کے لیے، ہم نے بہت رو لیا دنیا کی ترقیوں کے لیے، لیکن ہم اپنی آخرت کے لیے کبھی سیریس نہیں ہوئے. اپنی آخرت کو صحیح کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم کبھی توبہ اور رجوع کی طرف نہیں آئے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گناہ گار تھا، بہت گناہ گار تھا. اللہ پاک کی کھل کر نافرمانی کرتا، لوگوں کے حقوق پامال کرتا. ہوا کچھ یوں کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا نا، تو قوم نے اس کا یہ حال کر دیا تھا کہ اس کو اپنی آبادی سے اٹھا کر شہر کی اس جگہ پر پھینک دیا جہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے، وہاں پر اس کو اٹھا کے پھینک دیا. اب وہ لاغر ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں جناب، اوڑھنے پہننے کے لیے کچھ نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں. اللہ پاک کا نافرمان تھا، گری پڑی جو چیزیں تھے وہ وہاں پر کھا لیتا تھا. اور جناب پھر جو ہے وہ کبھی نشے میں ہے تو کبھی کسی اور گناہ میں ہے، کبھی کسی اور گناہ میں ہے. کوئی اپنی سوسائٹی میں رکھنے کو اس کو راضی نہیں تھا، اپنی آبادی میں رکھنے کو راضی نہیں تھا. اللہ اکبر. ایسی جگہ پر جب وہ تھا تو اب اس نے دل میں ارادہ کیا، شرمندہ ہوا کہ یار میں نے اپنی پوری جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، میں نے لوگوں کو ستایا، لوگوں کے حقوق پامال کیے، میں نے عبادتیں نہیں کی، میں نے اپنے رب کو نہیں منایا، اب میرا کیا بنے گا. رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا، سچے دل سے تائب ہو گیا. اور چند روز گزرے تھے کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ فلاں جگہ ہمارا ایک نیک بندہ ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کو غسل و کفن دو اور اس کی تدفین کا انتظام اور اہتمام کرو. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چند ساتھیوں کو یہ بتایا اور لوگوں سے دریافت کروایا، اور آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو ہماری قوم کا سب سے بدترین بندہ ہے، سب سے بدترین بندہ ہے، اس کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ تو اتنا شرارتی ہے، اتنا گناہ گار ہے، اس بندے کا تو کوئی نام ہی لینا پسند نہیں کرتا. لیکن پیغام چونکہ یہ آیا تھا، اب اس کا وہاں پر جب اس کو جا کر دیکھا گیا تو واقعی میں لوگوں نے دیکھا کہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کے غسل کا سلسلہ ہوا، تجہیز و تدفین کا اس کا سلسلہ ہوا اور اس کو سپرد خاک کیا گیا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے، قوم تو کہہ رہی ہے اتنا گناہ گار ہے، اتنا بدکار ہے، اتنا شرارتی ہے، لیکن تو کہہ رہا ہے یا اللہ یہ نیک بندہ ہے، یہ تیرا محبوب بندہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ، قوم نے صحیح کہا، یہ بہت گناہ گار تھا، بہت بدکار تھا، اس نے اپنی پوری زندگی میری نافرمانی میں گزاری ہے. لیکن موسیٰ، وہ جو آخری اس کے جملے تھے نا کہ یا اللہ میں آئندہ گناہوں کی طرف نہیں بڑھوں گا، موسیٰ یہ جو اس کا انداز تھا نا وہ مجھے بڑا پسند آیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اس نے تو اپنے لیے معافی مانگی تھی، اپنے لیے توبہ کی تھی، اگر یہ تمہاری پوری امت کے لیے بھی اگر معافی مانگتا اور بخشش کا سوال کرتا، میں پوری امت کو بخش دیتا، پوری امت کو معاف کر دیتا. یہ اس حکایت کا میں آپ کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کمال ہے نا، ایسا بندہ کہ جس کو زمانے میں کوئی نہیں پوچھتا، اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور لوگوں کے حقوق کی وجہ سے. لیکن آپ ذرا سا دیکھیں یہاں پر پوائنٹ والی بات کیا ہے نا، ایف جی این چینل کے ناظرین جو میں غور کر رہا ہوں، شاید آپ بھی غور کر رہے ہوں گے. بندے نا اپنے ساتھ ہونے والے معاملات کو اتنے جلدی معاف نہیں کرتے. لوگوں نے تو چھوڑ دیا نا، اس کو کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا، اپنی بستی سے باہر نکال دیا. لوگ کمپرومائز نہیں کرتے، لوگ چھوڑتے نہیں. لیکن رب کتنا کریم ہے، اپنے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، ساری خطاؤں کو درگزر کر دیا اور بندے کو محبوب بندہ بنا دیا. یہ کمال ہے نا، کمال ہے. رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. ایسا ہی واقعہ اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے. بنی اسرائیل میں ہی ایک شخص تھا، بڑا گناہ گار تھا، بڑا گناہ گار تھا، حد درجے گناہ گار تھا. اپنے گناہوں پر وہ نادم ہوا، آخری وقت میں اپنے گناہوں پر نادم ہوا اور
اس کو بہت خوف آنے لگا کہ اب میرا کیا ہوگا، اب میرا بنے گا کیا، میں نے اتنے گناہ کیے، اب میرا ہوگا کیا، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا۔ اس نے اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے یہ وصیت کی لوگوں کو کہ لوگوں اگر میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں، مجھے جلا دینا، اور میری جو راکھ ہے نا اس کو جنگل و بیابان میں اڑا دینا، مجھے دفنانا نہیں۔ اس شخص کا جب انتقال ہوا، لوگوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا۔ اللہ پاک نے اس کی موت کے بعد اس کی تمام کی تمام چیزوں کو جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ساری چیزیں جو ہوئی اس کو جمع کیا گیا۔ اللہ پاک نے اس بندے سے دریافت فرمایا، بندے بتا تو نے یہ کیوں کیا، یہ وصیت کیوں کی کہ میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں، مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو جنگل و بیابان میں اڑا دینا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں نے صرف تیرے خوف کی وجہ سے یہ کیا ہے، صرف تیرے خوف کی وجہ سے کیا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے گناہوں پر اگر مجھے عذاب دیا گیا قبر میں، میری قبر میں اگر آگ بھڑکا دی گئی تو میرا کیا بنے گا، میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، میں تجھے کیا منہ دکھاؤں گا۔ یا اللہ محض تیرے خوف کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے تیری بخشش فرما دی۔ اب اس کی ساری زندگی ایک طرف، اور اس کی خوف کی وجہ سے اللہ پاک نے جو اس کو بلندی اور عظمت عطا فرمائی وہ ایک طرف۔ رب تو رحیم ہے، رب تو کریم ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے۔ جتنے بھی گناہ کیے ہیں آج تک یاد کریں۔ ہمارا تو پرابلم بھی یہی کہ ہمیں گناہ یاد نہیں رہتے، نیکیاں بڑی یاد رہتی ہیں۔ فلاں دن کس فقیر کو کتنا پیسہ دیا تھا سب یاد ہے، کس مسجد کی تعمیر میں کتنی اینٹیں دی تھی سب یاد ہیں، کہاں جناب کسی مسلمان کی خیر خواہی کی تھی، ساری نیکیاں یاد ہے، سارے روزے یاد ہیں، سارے نوافل یاد ہیں، گناہ یاد نہیں ہے، گناہ بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ہو تو یہ کہ ہم اپنا گناہ یاد رکھیں، یار میں نے یہاں پر اللہ پاک کی نافرمانی کی تھی۔ اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ بزرگان دین اگر اپنی توبہ سے پہلے کے معاملات اور جو واقعات ان کے ساتھ ہوئے، اگر انہوں نے کہیں گناہ کیے تو برسوں کے بعد گزرتے اگر اس راہ سے تو بے ہوشی طاری ہو جاتی، گر جاتے، پوچھتے کہ کیا ہوا، یہاں سے گزرے تو بے ہوش ہو گئے۔ کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں اتنے سالوں پہلے میں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تھی، مجھے خوف آ گیا، میں گر گیا زمین پر۔ یہ بزرگان دین کو اپنے گناہ یاد رہتے تھے۔ تو ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع لے آئیں۔ لیکن توبہ کرنے میں چند چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ آخر میں وہ چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ بیسک تو یہ ہے نا، اہم تو یہ ہے نا کہ توبہ کرنے کا طریقہ اور انداز کیا ہونا چاہیے۔ آئیے میرے آقا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے آپ کو میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سچی توبہ اللہ تعالیٰ نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے۔ سچی توبہ کی یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دیں اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کریں۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائیں۔ مثلاً نماز روزے کے ترک یا غصب، ناجائز قبضہ، چوری اور رشوت، سود سے توبہ کی تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کو چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے جو نماز روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا کرے۔ جو مال جس سے چھینا ہے، چرایا ہے، رشوت لی ہے، سود میں لیا ہے، انہیں اور وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کر دیں یا معاف کرائیں۔ پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدق یعنی صدقہ کر دیں، اور دل میں یہ نیت رکھیں کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدق پر راضی نہ ہوئے اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا یعنی دے دوں گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی تلافی بھی ضروری ہے، جیسے کہ امام اہل سنت کے قول سے
میں نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ اگر کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی کی پراپرٹی لے لی ہے، کسی کا مال دبا لیا ہے، قرضے پر لیا تھا دوبارہ نہیں لوٹایا، غصب کر لیا، صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کی تلافی بھی کرنا ہوگی، وہ مال اس تک پہنچانا پڑے گا، کسی کی دل آزاری کی ہے، دل دکھایا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ بندے نے گھر میں بیٹھ کے توبہ کر لی، کام نہیں چلے گا، معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ نمازیں اگر قضا ہوئی تو توبہ سے کام نہیں چلے گا، نمازیں قضا بھی ادا کرنی ہوں گی۔ زکوٰۃ اگر باقی ہے تو محض توبہ سے کام نہیں چلے گا، جتنے سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوں گی، ساتھ میں توبہ بھی کرنی ہوں گی۔ قربانی باقی ہے، قربانی کا وجوب باقی ہے، تو جناب محض جو ہے وہ توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے جو صدقہ کرنے کے احکام ہیں کہ قربانی رہ جائے تو اب کس طرح سے اس کی ادائیگی ہے، وہ پوری پروسیس کمپلیٹ کرنا ہوگی۔ اس کے بعد جناب بندہ توبہ کرے تو یہ اس کی کمپلیٹ توبہ ہے، یہ اس کی مکمل توبہ ہے، یہ اس کی مقبول توبہ ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اور اسی انداز کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ندامت، شرمندگی ہو، اعتراف جرم ہو، بندہ اقرار کرے، اظہار کرے کہ ہاں اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، ندامت ساتھ ہو، اعتراف جرم ہو، اور پھر اس کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ یہ تین چیزیں جو میں نے اولاً بھی بیان کی کہ یہ اصل میں توبہ ہے۔ اب دل میں تو جناب یہ ارادے ہیں کہ چلو نا یار، ابھی مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، ابھی ایف جی این چینل کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، تو ابھی توبہ کرنے میں کیا جاتا ہے۔ پھر جناب دل میں یہ ارادہ ہے کہ شراب تو یار چلتی ہے نا یار، تھوڑا بہت میوزک تو چلتا ہے نا یار، تھوڑے بہت فلمیں ڈرامے تو دیکھتا ہوں، پوری فلم تھوڑی دیکھتا ہوں، ریلس ہی دیکھ لیتا ہوں یار، چھوٹی موٹی کلپ ہی دیکھ لیتا ہوں جناب، بس فیس بک پر اسکرول کرتے کرتے کچھ ہی جو چیزیں دیکھ رہا ہوں نا، تھوڑی نا میں جو ہے وہ اتنی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، تھوڑی چیزیں تو دیکھ رہا ہوں۔ نا ایسا نہ کرے، یہ توبہ نہیں ہے۔ بلکہ صوفیاء نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ گناہ نہیں چھوڑے گا، تو معاذ اللہ یہ تو اپنے رب کے ساتھ مذاق کرنا ہوا، ایسا نہ کرے، بلکہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور ناظرین کرام، زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہے کل نہیں ہے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم قبر میں چلے جائیں، توبہ کر لیجئے۔ کئی نوجوان قبرستان میں ایسے ہیں جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم کل توبہ کر لیں گے، کل کا انتظار نہ کریں، آج اسی وقت اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کا عہد کر لیجئے، اور ایسی صحبت میں رہیے کہ جہاں پر بار بار توبہ کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ یہ ماحول کہاں آپ کو ملے گا؟ اگر آپ گھر میں ایسا ماحول چاہتے ہیں تو یہ ایف جی این چینل آپ کے لیے بڑی اہم اللہ پاک کی نعمت ہے۔ آپ ایف جی این چینل کو اپنے گھر میں آن کریں، اس کے ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات، ہمارے مختلف پروگرامز، یہ ان میں وہ موضوعات بیان کیے جا رہے ہیں، وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو اللہ پاک سے قربت کے لیے بڑی اہم ہے۔ یہ نہیں سمجھے کہ اللہ پاک سے اپنی نزدیکی کو بڑھانے کے لیے بڑی اہم ہے۔ ایف جی این چینل دیکھیے، دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول کو آپ اپنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول سے آپ وابستہ ہو جائیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا یہ موقع ملے گا۔ توبہ کر لینا بعض اوقات آسان ہو جاتا ہے، لیکن توبہ پر قائم رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، اور اصل تو یہی ہے کہ توبہ کر لی لیکن اس پر آپ استقامت پانے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں، یہ بڑا اصل جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو دعوت اسلامی انڈیا کا ماحول، یہ جہاں آپ کو اچھی صحبت میسر آئے، آپ اچھی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ توبہ پر استقامت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر گناہ گاروں کے ساتھ رہیں گے، بری صحبت میں رہیں گے، تو پھر گناہوں کا سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ امید ہے انشاءاللہ الکریم آپ ان باتوں کو قبول کریں گے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماہ رمضان کی عنقریب آمد ہونے والی ہے، تیاریاں کر لیجئے۔ رمضان میں عبادتوں پر کمر بستہ ہو جائیے، روزے بھی رکھنے ہیں، نمازیں بھی ادا کرنی ہیں، تلاوت قرآن بھی کرنی ہے، اور یہ آنے والا ماہ رمضان جتنے ہماری زندگی کے پچھلے رمضان گزرے ہیں ان سے اچھے گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی یا رسول یا نبی یا رسول
نبی 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 مصطفیٰ نبی 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 مصطفیٰ یا نبی یا رسول یا نبی یا رسول یا نبی